بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو آج یہ یقین آتا ہو کہ امیر شام کے دور میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ممبروں سے توہین کی جاتی تھی، تو وہ اس ٹک ٹاکر مولوی کا ذرا یہ بیان سن لے۔ صاحب ہیں وہ کسی بزرگ سے بیعت ہوئے، بزرگ نے ان کی ٹرینڈ کروا دی، زبردست قسم کی نا لک آنے لگا، اب وہ ٹرینڈ ہو گئی ان کی۔ اب جب ٹرینڈ ہوئی تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی دیکھو تم مجھ سے بیعت ہو گئے ہو اور حضرت علی کی سنت ٹرینڈ کروانا۔ یہاں پر یہ کسی بزرگ کا قصہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگ نے اپنے شاگرد کو ٹنڈ کروانے کا کہا اور درمیان میں ایک رقیق اشارہ کرتے ہوئے فوراً حضرت علی علیہ السلام کا توہین آمیز الفاظ کے ساتھ اس نے تذکرہ کیا اور وہ جملہ کہا جو آپ نے خود ابھی سن لیا۔ اس شخص کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ یہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، اور بالخصوص یہ جب مذاق اڑاتا ہے، کامیڈی کرتا ہے، تو وہاں پر جان کر کے اہل بیت علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کا یہ ذکر کرتا ہے۔ یہاں کسی مسٹر ایکس کے واقعے کو یہ بیان کر رہے ہیں تو درمیان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر اور اس طرح سے ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے، سوائے اس کے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض اور عناد کو ثابت کرتا ہے۔ بغض اہل بیت کی نجاست اور خباثت جو پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی ہے۔ پہلے بھی اس شخص نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کی تھی، جس کا تفصیلی جواب میں نے دیا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ اگر اسی طرح سے کامیڈی کے انداز میں ایگزیکٹلی یہی جملہ اور یہی الفاظ جو اس نے ادا کیے ہیں، اگر ہم کسی شخصیت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، کسی دوسرے صحابی کے لیے استعمال کریں، تو جناب فوراً ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ صحابی کی توہین ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہی اگر میں کہوں کہ صاحب فلاں صاحب تو ٹنڈ کرواتے تھے اور ایک جناب میں اس کا مذاق بناؤں اور کامیڈی کروں، تو دیکھیں پھر آپ کیسا شور مچتا ہے اور توہین صحابہ کے جناب فتوے لگائے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر علماء اہل سنت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الفاظ جو اس شخص نے یہاں ادا کیے ہیں اور ایک کامیڈی کے انداز میں ایک واقعہ سناتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کا بیچ میں جو ہے وہ irrelevant اس نے وہاں پر نام لیا اور توہین کی، اگر اسی طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، اس طرح کے دوسرے الفاظ آپ کی یہاں یہ تبرہ کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب اب ہمیں دے دیں۔ اگر تبرہ کے زمرے میں ایسے الفاظ نہیں آتے تو ہم بھی یہی لفظ یا اس طرح کے دوسرے الفاظ کسی اگر صحابی کے لیے استعمال کریں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بغض میں جب یہ بات کر رہے ہیں تو انہیں اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہی کے اہل سنت کے بعض احناف کے نزدیک تو سر منڈوانا سنت ہے کہ جس کو یہ ایک کامیڈی بنا کے پیش کر رہے ہیں اور سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور سنت رسول کا مذاق اڑانا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ بغض اہل بیت میں انسان اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کو اپنے گھر کی بات بھی یاد نہیں رہی بھائی کہ آپ کی کتابوں میں اس کو سنت رسول کہا گیا ہے سر منڈوانے۔ آپ اس طرح سے مذاق اور کامیڈی کے انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اس میں آپ توہین آمیز طریقے سے آپ جو ہے وہ ذکر ان کا لے کر آ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ ایک طرف آپ امیر المومنین کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی وہی بنو امیہ کی ٹینڈنسی کسی طرح لوگوں کے تصورات میں اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت رسول کے مقام کو گرایا جائے اور اہل بیت اطہار کے وقار کو مجروح کیا جائے۔ ہمیشہ سے آپ کے بڑے بھی یہ کوششیں کرتے آ رہے ہیں، لیکن جن کی منزلت اور جن کے مقام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بلند کیا ہو، ان کی عظمت کو کائنات میں کوئی کم نہیں کر سکتا۔ کان کھول کے سنیں کہ یہ بنو امیہ کا دور اب نہیں ہے،
یہ 2022 ہے. جب بھی مولا علی علیہ السلام کے لیے اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو آپ کو فوراً جواب ملے گا اور منہ توڑ جواب ملے گا.